ایران 2015 کے عالمی ایٹمی معاہدے کی ایک اور شق سے الگ ہو گیا۔ فردو میں جوہری پلانٹ میں یورینیم کی افزودگی دوبارہ سے شروع کر دی گئی۔ فردو کی 1000 سے زائد سینٹریفیوجز اس سے قبل یورینیم گیس کے بغیر ہی چلائی جاتی تھیں۔ بین الاقوامی امداد فراہم نہ کی گئی تو لاکھوں پناہ گزینوں کے لیے یورپ کے راستے کھول دیں گے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک سیف زون بنانے کے منصوبے کے لیے مالی معاونت فراہم کریں۔ ہنگری کے وزیر اعظم کی ترکی کو مدد کرنے کی یقین دہانی۔ اقوام متحدہ میں امریکہ کی کیوبا کے خلاف اقتصادی پابندیوں کے خلاف قرارداد پاس۔ قرارداد کے حق میں 187 ووٹس پڑے۔ برازیل سمیت 3 ممالک نے مخالفت میں ووٹ ڈالا۔ کولمبیا اور یوکرائن نے ووٹنگ سے پرہیز کیا۔ امریکہ نے کیوبا پر 1958 میں ہتھیاروں کی درآمد پر پابندی لگائی تھی۔ عمران خان بند گلی میں ہیں، استعفے کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ فضل الرحمان وزیر اعظم کے استعفے کے بغیر حکومت سے مزید مذاکرات سے بھی انکاری۔ کہتے ہیں ووٹ چوری ہونے کی رپورٹ پوری قوم کے پاس ہے۔ ریجیکٹڈ وزیر اعظم کی بہن کے اکاؤنٹس میں 7 ارب کہاں سے آئے؟ بیرونی فنڈنگ کیس کیوں لٹک رہا ہے؟ جب پوری پارٹی چور ہے تو تحفظ کیوں دیا جا رہا ہے؟ ادھر اکرم دورانی کہتے ہیں حکومت پر دباؤ بڑھانے کا فیصلہ کر لیا، جلد سرپرائز دیں گے۔ آزادی مارچ نیا رخ اختیار کر لے گا۔ وزیر اعظم عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے پر تیار۔ ذرائع کے مطابق عمران خان نے اسد کیسر کو اپوزیشن سے مل کر TORs بنانے کی ہدایت کر دی۔ پرویز الہی کے ذریعے جوڈیشل کمیشن یا پارلیمانی کمیٹی سے تحقیقات کرانے کی پیشکش کی۔ ادھر پرویز الہی نے گزشتہ سپہر فضل الرحمان سے ایک اور ملاقات کی۔ رات گئے ہونے والی 5ویں ملاقات منسوخ کر دی گئی۔ نواز شریف کے علاج کے لیے بیرون ملک جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق نواز شریف کے پلیٹلیٹس میں کمی کی اب تک تشخیص نہیں ہو سکی۔ اہل خانہ نے انہیں بیرون ملک علاج کے لیے رضامند کر لیا۔ آشیانہ کیس میں شہباز شریف کی وفادار بیوروکریسی نے کام دکھانا شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق پروجیکٹ ڈائریکٹر امیر حمزہ، CFO شفیق اعجاز، مینیجر اسٹیٹ جنید زیدی نے شہباز شریف و دیگر کے خلاف مبینہ گواہی دی۔ آشیانہ کیس میں 3 اہم ترین گواہوں میں سے ایک نوکری سے برطرف، دوسرا دباؤ کی وجہ سے مستعفی، تیسرے کی 2 ماہ سے تنخواہ بند۔ گواہوں کے خلاف شہباز شریف کے قریبی بیوروکریٹس کی کارروائی کی تحقیقات شروع۔ پیپلز پارٹی نے دادو کے حلقہ PS86 میں ضمنی الیکشن جیت لیا۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے صالح جیلانی نے 42,254 ووٹس لے کر میدان مار لیا۔ PTI کے امداد لغاری 25,555 ووٹس لے کر دوسرے نمبر پر رہے، جبکہ کارکن جشن منا رہے ہیں۔ بلاول بھٹو کی صالح شاہ کو مبارکباد کہا۔ سلیکٹڈ حکمرانوں کی سازشوں کے باوجود PS86 کے عوام نے مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیا۔ کرتارپور میں گرو نانک کے 550ویں جنم دن کی تقریبات کی تیاریاں مکمل۔ دنیا بھر سے آئے سکھ یاتری گردوارہ دربار صاحب کرتارپور پہنچ گئے۔ ادھر راہداری ٹرمینل، مہمان خانے اور لنگر خانے تیار۔ مرکزی تقریب کے لیے پنڈال اور سٹیج کی تیاری۔ ادھر مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے سکھ برادری کے ارکان کرتارپور راہداری کھلنے پر خوش ہیں۔ ساری دنیا دی سکھ کمیونٹی بہت خوش ہے۔ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਪਿਆਰ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਵਧੇਗਾ۔ قریہ قریہ نگر نگر جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں عروج پر۔ گلیاں اور بازار سج گئے، کئی شہروں میں ریلیاں۔ ادھر سرگودا یونیورسٹی کے زیر اہتمام انٹرنیشنل سیرت سمپوزیم، آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی۔ خواتین نے قصیدہ بردہ شریف پیش کیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھومتے رہے۔
شاہینوں جان لڑاؤ سیریز بچاؤ. پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 آج پرتھ میں کھیلا جائے گا. پہلا میچ بے نتیجہ رہا, دوسرا میزبان ٹیم نے جیت لیا تھا. پاکستانی ٹیم سے فخر زمان, آصف علی اور محمد عرفان کو ڈراپ کر کے امام الحق, خوشدل شاہ, محمد حسنین کی شمولیت کا قوی امکان ہے. چوری کے نکلے ہوں, یہ اسی کی کرسی میں وہی کرسی میں بیٹھ کے اس قسم کی لیجسلیشن کروا سکتا تھا جو آج لیجسلیشن ہوئی ہے. یہ توہین ہے اس ایوان کی, اس ادارے کی جو خود مختار ہے, جو اومنی پوٹینٹ ہے ہمارے آئین کے حدود کے اندر. یہ تمام جو کارروائی آج ہوئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کارروائی کی کوئی قانونی یا آئینی حیثیت نہیں ہے, اور جو قانون سازی سو کالڈ آج کی گئی ہے اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت 20-25 منٹ آدھے گھنٹے کے اندر سارا کام نپٹایا گیا, اور اس کے بعد اجلاس جو ہے اس کو کل پہ مؤخر کر دیا گیا. یہ اس ادارے کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے, اس ادارے کو تباہ کیا جا رہا ہے. ایسے لوگ کرسی پہ بٹھا دیے جاتے ہیں جن کے کریڈینشلز ڈاؤٹ فل ہیں یا کم از کم انڈر لٹیگیشن ہے, ان کو بٹھا دیا جاتا ہے. اور جس چیز کی کل مذمت کرتے تھے اسی چیز کو آج جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے جو کل ان کے لیے حرام تھی. اور جس قسم کی نیازی صاحب زبان استعمال کرتے تھے اس وقت ہم لوگوں کے لیے جو الفاظ استعمال کرتے تھے وہ آج ہماری پارلیمنٹری تاریخ کا اندر, پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر جو ہے وہ حصہ بن گئے ہوئے ہیں. وہ الفاظ بھی شرمناک ہیں. اس کے علاوہ میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ آج جو احتجاج جو ہے, آزادی مارچ جو ہے 1 نومبر کو جو شروع ہوا تھا, آج 27 اکتوبر سے شروع ہوا تھا, اسلام آباد میں 1 نومبر سے سٹارٹ ہوا, یہاں پہ وہ پہنچا 1 نومبر کو. اس کو آج اسلام آباد میں 7واں دن ہے. آپ نے کریکشن کر دی. اس آزادی مارچ کا جو سب سے پہلے جو اس میں شرکاء ہیں, جو ورکر JUI کے اس میں آئے ہوئے ہیں سارے پاکستان میں, دوسری جماعتوں نے بھی تھوڑا بہت جو حصہ ڈالا ہے, ہم تمام ورکرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, ان کے صبر کو, ان کی ڈٹرمنیشن کو, ان کے حوصلے کو کہ اس موسم میں, بارش میں, سردی میں وہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے لیے یہ جدوجہد جو جاری رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے حوصلوں کو جلا بخشے اور جوان رکھے. کہا گیا کہ CDA کے, نیازی صاحب نے کہا کہ CDA کے عملے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ آزادی مارچ کے شرکاء کی ضرورتیں اور ان کا حال احوال معلوم کریں. حالت یہ ہے پاس جو ریمیڈی ہے ہم اس کو ایکسرسائز کرنے لگے. جی میری بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں تمام صحافی حضرات کا شکر گزار ہوں اور اپوزیشن کے تمام پارٹیوں کے نمائندگان کا بھی شکر گزار ہوں. خواجہ صاحب نے آج پارلیمنٹ کے اندر جو کارروائی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کو جو کارگزاری سنائی ہے یقیناً وہ آپ لوگوں نے دیکھی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 14 ماہ سے سیاسی پارٹی کے شکل میں جو قبضہ گروپ اس وقت پاکستان پر حکمرانی کر رہا ہے, انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر سیاسی دہشت گردی کو بالکل آخری حد تک پہنچا دیا ہے. صدارتی آرڈیننس کے فیکٹری سے نکلنے والے آرڈیننس
جس سے حکومتوں کو چلایا جا رہا ہے، پارلیمنٹ کو 14 ماہ میں جس طرح غیر مؤثر کر دیا گیا ہے، اور جو بے توقیری پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھے ہوئے عوام کے نمائندگان کی گئی ہے، اس سے زیادہ بے توقیری شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں آپ کو دیکھنے کو ملے۔